اور میرا لیڈر جو آج 70 سال کی عمر میں پابند سلاسل ہے، جیل کے اندر ہے، پاکستان کی مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، لسٹیں مانگ رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو لسٹیں دیتے ہیں اور اپنے بندوں کی. اور پھر پرویز خٹک جو پی ٹی آئی کا اس ٹائم سب سے بڑا دشمن ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی میں میرے 20 سے 25 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے پاس ہو کے آئیں گے اور دوبارہ میرے پارٹی کو میرے چیف منسٹر کے لیے ووٹ دیں گے. کے 55 اور NA 22. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جو پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، تو دو تین امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور پاکستان کے بھی ہیں، اور پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی موجودہ سیاسی جو حالات ہیں اس کے لیے بڑے ضروری ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ہر دن ہمارے ورکروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہر دن ہمارے ورکروں پہ FIR کیے جا رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے کوشش جاری ہے کہ ہم الیکشن کے میدان سے ہٹ جائیں. یہ تو ہے ایکسٹرنل باتیں. میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو انٹرنلی ہمارے صفوں لیڈرشپ کی صفوں میں گھس گئی ہے صف اول میں، اور اب یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ کمزور ہو. پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ کیسے کمزور ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ ایسے کمزور ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے وہ پرویز خٹک یا جہانگیر ترین یا علیم خان کی حمایت پہ آئیں گے. اور وہ کیسے آئیں گے؟ جب ان کے ساتھ ہماری پارٹی کے صف اول میں جو اس ٹائم ہم نے ذمہ داران کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کی مشاورت ہوگی اور وہ ساتھ ایک پیج پہ ہوں گے. ہم نے بارہا عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کی پارٹی میں 10 سال سے پرویز خٹک اس کا چیف منسٹر تھا، جو تنظیمیں بنائی ہیں وہ انہوں نے بنائی تھی، اور جو آپ جو ریجنوں سے لسٹیں مانگ رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو لسٹیں دیتے ہیں اور اپنے بندوں کی. اور پھر پرویز خٹک جو پی ٹی آئی کا اس ٹائم سب سے بڑا دشمن ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی میں میرے 20 سے 25 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے پاس ہو کے آئیں گے اور دوبارہ میرے پارٹی کو میرے چیف منسٹر کے لیے ووٹ دیں گے. اب یہ باتیں جب ہم خان صاحب کو کرتے ہیں تو خان صاحب کا اس کے اوپر سخت رد عمل ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کرپٹ آدمی کو ٹکٹ نہیں دینا، میں نے میرٹ کے اوپر ٹکٹ دینا ہے، اور میں نے ایسے کسی عناصر کو بالکل ٹکٹ نہیں دینا جو ان لوگوں کے ساتھ ٹچ ہو یا دور دور تک ان لوگوں کے ساتھ واسطہ ہو. لیکن پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں کوئی انٹرویو نہیں کیے جاتے، کوئی میرٹ نہیں کیا جاتا. آج میرا ورکر مایوس ہے. آج میرا ورکر اس لیے مایوس ہے کہ میرے ورکر کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور میرا لیڈر جو آج 70 سال کی عمر میں پابند سلاسل ہے، جیل کے اندر ہے، پاکستان کی مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باہر اس کے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس کی پارٹی کے ساتھ کیا عمل ہو رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کو سامنے لائے جو عمران خان کی وکالت نہ کر سکے، جو عمران خان کی ترجمانی نہ کر سکے. لیکن آج میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں. میں نے PK 55 اور NA 22 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائی تھی. آج میں اس سے، کیونکہ اگر میں اپنا ٹکٹ مانگوں گا تو میں قوم کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا. میں آج کہتا ہوں کہ میں اپنا ٹکٹ وڈرا کرتا ہوں. میں نے بالکل پارٹی سے ٹکٹ نہیں لینا، لیکن میری پارٹی سے اب یہ التجا ہوگی کہ آپ نے میرٹ کے اوپر ہر بندے کو ٹکٹ دینا ہے کہ وہ عمران خان کی حقیقی ترجمانی کر سکے
ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، عمران خان جو امریکہ کو کہتا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ اس کو اسی بات کی سزا دے رہے ہیں اور آج اس کو اپنے ہی دوستوں کے ذریعے اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آخر میں آ کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک جائے۔ لیکن میں ان کو آج واضح پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان کے ہم ورکر ہیں، انہوں نے ہمیں پولیٹیکل اویئرنیس دی ہے۔ اگر یہ لوگ جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں یہ ان کی پیٹھ میں چورا گھونپ رہے ہیں، ہم یہ اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے پورے پاکستان سے 500 کینڈیڈیٹس کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میرے پشت پہ پاکستان سے 500 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں جن کی یہ التجا ہے جو میری التجا ہے آج، اور ہم ان کو آج واضح پیغام دیتے ہیں کہ ہم الیکشن کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم خان صاحب کے جو وفادار کے پی کے سے سٹارٹ لے رہے ہیں، جو ان کے وفادار ساتھی ہیں، آج میرا سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے جس میں ان کے سابقہ صوبائی صدر جن کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے، آج میری حیثیت اور آج ان کے چیئرمین کی حیثیت ایک ہے۔ جو بات میں کر رہا ہوں میں بھی خان کا ورکر ہوں اور جو بات ان کا چیئرمین کر رہا ہے وہ بھی اس حیثیت سے بات کر رہا ہے، کیونکہ انٹرا پارٹی کو کالا دم کرا دیا اور کہ اس میں وہ ہوگا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے دوبارہ ان لوگوں کو جو 10 سال سے پارٹی کا خون چوس رہے تھے، انہوں نے دوبارہ انہی لوگوں کو موقع دیا اور انہی لوگوں پہ انٹرا پارٹی الیکشن کیا، تو ہم یہ ناانصافی ہونے نہیں دیں گے۔ عمران خان کے 26 سالہ جدوجہد کو کروڑوں روپے کے چاہیے آپ میں سے جو کھڑا ہے میرے سے بات کرے، آپ کو میں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں۔ میرٹ اور انصاف کی کوئی بات نہیں، وعدہ ہے ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے کہ ہم پارلیمنٹ جائیں، ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے کہ ہم سینٹ میں جائیں، ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ کیا اور ہم نے اس تبدیلی کے نعرے پہ لبیک کہا، اور آج اس پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا سر کٹ جائے، ہمیں آپ الٹا لٹکا دو، لیکن ہم عمران خان کی وفاداری سے باز نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کچھ باہر آتے ہیں، اپنی سٹوریاں کر کے آتے ہیں اور ان کی باتوں پہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا ہے، آپ کو کبھی پتا ہے کہ عمران خان تک کس کا ایکسس ہے اور کیسے ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو سارا ماجرا ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ یہ ساری پاکستان کے عوام کو پتا ہے، اور آج پاکستان کی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کی آواز عمران خان کو اپنا آخری امید سمجھ کے اس پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے وہ بالکل مایوس ہے، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، پورے پاکستان کے ورکروں کو، امیدواروں کو کہتا ہوں کہ آپ نے سینٹرل سیکریٹریٹ آنا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی چیئرمین گوہر صاحب کا کہتے ہیں یہ ذمہ داران ہیں، ان کو یہ عہدے اس لیے نہیں دیے گئے کہ یہ لوگ اس کا غلط استعمال کریں۔ اگر میں چیئرمین گوہر صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ بلیک میل ہو رہے ہو، آپ پہ پریشر ہے، تو میری صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں یہ ورکر آپ کے پیچھے ڈٹ کر کھڑا ہوگا، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے میرٹ پہ فیصلے کریں، اور میں پورے پاکستان کی عوام کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس دفتر آئے، یہ عمران خان کا دفتر ہے تو یہ آپ کا دفتر ہے، یہ حق کی فیصلے کے لیے بنا ہے، اور ادھر آ کے اپنا مدعا کھڑا کرے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف ملے گا، نہیں ملا تو ہم چین کے دکھائیں گے۔ اچھا، میرا نام حیدر شرازی، جیو نیوز سے ہے۔ آپ نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ 4 کروڑ روپے میں بک رہے ہیں، اس سے قبل ہمیں بھی یہ خبریں سامنے آئی تھی، اور آپ تو شیر افضل مروت کے ساتھی بھی ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ بھی خبریں آئی تھی وکلاء نے کچھ پیسے لیے اور عمران خان نے وہ ان فہرست میں سینئر اپنے قربانی دینے والوں کو اپریشیٹ کیا اور انہیں ٹکٹیں دینے کا فیصلہ کیا، اس لیے بھی پریشانی ہو رہی ہے چند عناصر کو کہ وہ جو ٹکٹیں پیسے لیے تھے وکلاء نے، ان کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، ان کے وعدے نہیں ہو سکتے، اب مکمل نہیں ہو سکتے، اس لیے تو عمران خان کے فیصلوں کے خلاف ہوا ہے۔ تو ایسا یہ نہیں لگ رہا کہ آپ جو ہے وکلاء کو بچانا چاہتے ہیں، وہ جنہوں نے پیسے لیے ہیں، اور شیر افضل صاحب کے ساتھ آپ بھی رہے ہیں،
تو وہ تو ایک غدار بھی کہتے تھے اپنے ہی ساتھیوں کو مشکل وقت میں. آج ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت بھی آپ عمران خان کے فیصلوں کو نہیں مان رہے. بالکل شیر افضل مروت صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے، لیکن خان صاحب کی پالیسی تھی کہ آپ نے اس ٹائم پارٹی میں انتشار کھڑا نہیں کرنا، لیکن الیکشن کے لیے 2-3 دن رہ گئے ہیں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر خان کو ہم پولیٹیکل طور پہ نہ بچا پائے تو خان کے تو کیسز ہی پولیٹیکل ہیں، وہ تو لیگل ہے ہی نہیں. تو اگر ہم ایک پولیٹیکل پریشر نہ بنا پائے تو آخر ہم خان کو کیسے بچائیں گے؟ تو جب میں نے یہ سوچا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ somebody has to come up، کوئی تو یہ قدم لے گا، اور وہ قدم میں نے خود لیا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ پیسے لیے گئے ہیں، وہ کلا نے بالکل پیسے نہیں لیے. جن لوگوں کے پاس اختیار تھے، لوگ بھی جب پیسے دیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کدھر پیسے دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور جی